مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے، پختہ علم، والراسخون فی العلم، جو آل عمران میں بھی کہا گیا، جو کہ قرآن کی، اب اس کو تھوڑا ذہن نشین کریں، قرآن کی آیتوں کی جو تقسیم ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک ہے محکمات، ایک ہے متشابہات۔ آل عمران کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں محکمات وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وہی ام الکتاب ہے، اصل کتاب وہی ہے محکمات، جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں یا جس کے ہم پابند ہیں۔ دوسری آیتیں ہیں متشابہات، اللہ کہتا ہے کہ متشابہات کا جو چیپٹر ہے آیتوں کا، اس کا اصل نالج، اصل تعبیر، اصل تعویل وہ اللہ جانتا ہے، لیکن جن لوگوں کے ذہنوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، وہ انہی متشابہات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے ان کا علم کیا ہے، ان کی تعویل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے وہاں پر بھی کہ والراسخون فی العلم، کہ جو راسخ ہیں علم میں، وہ یہ کہتے ہاں والراسخون فی العلم، جو علم پختہ ہیں، وہ محکمات کی طرح متشابہات پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کی تعویل کے پیچھے نہیں پڑتے کہ ان کا اصل مطلب کیا ہے، ہمیں یہ فلسفی چلنی جو ہے وہ معلوم کرنی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر محکمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو متشابہات تو اس سے، بلکہ ہمیں ان پر ایمان محکمات سے بھی زیادہ ہوگا۔ وہ 90 اور 90 اور 10% کا فرق ہے نا، اور کتنا ہے؟ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80% ہماری سمجھ میں دے دیا، 80% ہمیں سمجھ آ رہا ہے، اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو 20% یا 10% ہماری سمجھ سے باہر ہے، بیونڈ مٹیریل ہے، یا ہمارے ادراک سے باہر چیز ہے، فوق الادراک چیزیں ہیں کچھ، تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بلکہ جیسے ہم ان مادی دنیا کو دیکھتے ہیں، ان پر بھی ایمان ہے ان سے زیادہ جو ہمیں دکھ نہیں ہے، جو انویزیبل ہے۔ وہ انویزیبل کی چیزیں کتنی ہیں؟ جنت ہے، جہنم میں فرشتے ہیں، یا انبیاء ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بس اور کیا ہے؟ کچھ ہی چیزیں ہیں نا۔ تو یہ یہاں پر بھی لفظ آیا لیکن الراسخون فی العلم، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ 203، یعنی ان میں سے جو لوگ کتب آسمانی کی حقیقی تعلیم سے واقف ہیں اور ہر قسم کے تعصب، جاہلانہ ضد، آبائی تقلید اور نفس کی بندگی سے آزاد ہو کر اس امر حق کو سچے دل سے مانتے ہیں جس کا ثبوت آسمانی کتابوں سے ملتا ہے، ان کی روش کافر اور ظالم یہودیوں کی عام روش سے بالکل مختلف ہے۔ ان کو بیک نظر محسوس ہو جاتا ہے کہ جس دین کی تعلیم پچھلے انبیاء نے دی تھی اسی کی تعلیم قرآن دے رہا ہے، اس لیے وہ بے لاگ حق پرستی کے ساتھ دونوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ جو تعصب، ضد اور ہٹ گرمی ہر دور میں رہے، سائیکولوجی سیم ہے، ہم بھی، آپ بھی، کوئی بھی اس وقت بھی ہے، جو بھی تعصب اور ضد کی اینک پہنتا ہے اسے کچھ نہیں دکھتا ہے سوائے اس کے جو کچھ وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ لوگوں سے کہا تم نے، لوگوں سے کہا سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، یہ بات تو ہوتی نہیں، بس شوشہ چلا ہے، یا میں آپ کے بارے میں نے یہ سنا ہے، بھائی سنا ہے نا، مجھ سے بات کیا تم نے؟ نہیں، تم نے یہ کہا تھا، بھائی میں نے یہ کہا تھا، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھی، اس کے حالات کیسے تھے، واقعات کیسے تھے، موقع کیسا تھا، محال کیسا تھا، وہ آپ نے جانا نہیں، بس میں نے یہ سنا تھا۔ بھائی سننا، فار ایگزامپل ہم لیکچر دے رہے ہیں، ایک سلسلہ ہے، ایک لیکچر میں ایک بات آ گئی، اس کی وضاحت ہو سکتا ہے لیکچر 2 دن پہلے ہو چکی ہوگی، تذکرہ برائے تذکرہ کبھی بات آتی ہے، لیکن جو لوگ راسخ فی العلم ہوتے ہیں وہ بھانپ جاتے ہیں کہ نہیں، مسائل ایسے چلتے ہیں، جو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بی پریکٹیکل، جب ہم عملی طور پر کوئی کام کرتے ہیں تو دوسرے کا کام بھی ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے کہ نہیں، کام ایسے چلتے ہیں، ایسے نہیں چلتے، ہوا میں تیر تکے نہیں چلتے، بات سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے جو ہے وہ قسم کھائی ہوتی ہے کہ نہیں، ہم نے جو نون سے نقطہ نکالنا ہے، ان کی ٹانگیں کھینچنی ہے، لیگ پولنگ ہے، بس وہ انہی کے لیے اللہ کہتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بات سمجھ رہے، بس ہمیں ان کی نیت معلوم ہو گئی، ان کا رویہ، ان کا بیہیویئر، ان کا سٹائل، سلام کریں،
वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत आपने सही कहा। लास्ट पे ये भी कह लें कि जो भी हो तुम पे मोतरिज, उसको यही जवाब दो कि आप बहुत शरीफ हैं, आपने क्या नहीं किया, बात खत्म। लेकिन जो पुख्ता इल्म वाले होते हैं वो हर प्रोपेगेंडा जो भी चलता है उसको भांप लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसमें असल मसला क्या है। ये कहानी अगर चली है, इस कहानी के चलाने वाले और चलने की नौयत क्या है, फलसफा क्या है, हिकमत क्या है, इसकी मतलब रूह क्या है इसकी। यही वजह है कि जब भी कोई शूशा चलता है अक्सर और बेशर उसमें क्यों मिलावस होते हैं, वो होते हैं वो ऊपर ही सतही इल्म वाले, रासिखून फिल इल्म नहीं होते, इल्म में पुख्ता नहीं होते। इसलिए जो इल्म में पुख्ता होते हैं वो हर मसले की नब्ज वो शूशा उठते ही या कहानी उठते ही पहचान लेते हैं कि असल वजह क्या है। या बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं, मेरे साथ बहुत तजुर्बे हुए ऐसे। एक साहब, एक वाक़या हुआ था, अब वो पूरे बैठे हुए थे कि मैं जब उनके पास गया तो एक वाक़या था, मसला था कुछ। अब वो बैठे थे पूरा, वो ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम बैठते हैं पूरा टेक लगा के, पूरा जम के, इत्मीनान के साथ कि अब जो है वो जो भी बात होगी तो मजा आएगा। अब मैं गया उनके पास, बैठे 2-4 मिनट हुए तो उन्होंने जो है बात छेड़ी वर्ड स्टाइल में कि भाई तुमने सुना या जो भी है जो उन्होंने कहा। अब वो क्या सोचा भी जहन में, अब चस्के लेंगे, मजा आएगा। ये होता है ना वो वही बात कि आप बहुत शरीफ हैं, आपने क्या नहीं किया। तो जब बंदा जो है अपने आप को नहीं, मतलब जो भी वाकया हो, जो भी मसला हो, जब इंसान अपने करैक्टर को उस वाकये से निकाल कर देखता है तो बंदा अपने आप को समझता है फरिश्ता, दूसरों को समझता है इब्लीस। ये मसला होता है। जो भी वाकया हो या जो वो कहा गया है कि आपको कोई शख्स ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। कोई सुनाएगा ऐसी कोई कहानी? नहीं सुना सकता। जब भी कोई मसला चले, याद रखें वर्रासिखून फिल इल्म की हम बात कर रहे हैं कि रासिखून फिल इल्म का मतलब क्या है। जब भी कोई वाकया चले अपने आप को उसमें एडजस्ट करके देखो, अगर मैं होता तो क्या होता। वर्रासिखून फिल इल्म यह है कि जब भी कोई वाकया आए, पहली बात अपने आप को उसमें एडजस्ट करके देखो। दूसरी बात यह है कि हालात तो वाकयात का परवरदा होता है, कोई भी वाकया या कोई भी इंसान, हालात जहां हम रह रहे हैं उसके असर होगा, जाहिर सी बात है। उस असर का मारा हुआ या उस असर से, उस माहौल से मुतासिर इंसान कुछ करेगा तो करेगा। अब वो जो साहब मुझसे पूछ रहे थे बुरी चस्के लेने के अंदाज में पूरा, अब मैंने पूरा जो है इल्ला माशाल्लाह, अब वो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो आती हैं जहन में बातें, फिर वो जहन बनता है। मैंने उसकी पूरी कहानी यू टर्न कर ली। अब वो जो शुस्दर रह गया बंदा, हम अबूत कि भाई मैं तो किसी और मूड में था और बंदा जो है इसका जवाब कुछ और ही दे रहा है। मैंने कहा भाई जो तू वाकया सुना रहा है, जो बातें इसमें कौन सी मेरे लिए कोई आम सी बात है। ये जो वाकया है वो वाकया जो है वो होता नहीं जो हमारे हालात से। अगर हमारे हालात सही होते कोई वाकया नहीं होता। आप अचंभे की, इसमें अचंभे की कौन सी बात है? ये तो मामूल है, हर बंदा जो है, हर बंदे के साथ कोई वाकये होते हैं। मेरे नजदीक इसमें कोई जो है वो कोई नई बात नहीं है या कोई बहुत बड़ा बलंदर है ये। नो, ये मेरी और आपका के मामले हैं, मेरे और आपका पैदा करदा ये माहौल है, तो ये चीजें वो चल रही हैं। तो रासिखून का वर्रासिखून फिल इल्म, मैंने वही कहा कि अपने आप को उस कहानी में एक किरदार की हैसियत से देखो और फिर देखो अगर ये वाकया है, ठीक है, तो इसके पीछे हम कहां किस माहौल में रह रहे हैं। हम माहौल के उस साए तले हैं। जो भी माहौल होगा, जाहिर सी बात है, जैसा ऊपर से हौज है हर घर में वैसे सप्लाई है पानी की, तो सिंपल है, वो पानी हम पिएंगे तो जैसा हम पिएंगे, ग़ज़ा लेंगे, तालीम लेंगे, तरबियत लेंगे, बातें हैं, सोशल मीडिया है, बातें हैं, चस्के हैं। यहाँ 2-4 मुसलमान मिलते हैं, तीसरा शख्स देखा, उसकी पूरी स्क्रीनिंग होती है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किसने कितने ब्लंडर किए हैं, चस्के लेने। घटिया बातों पर हमारी महफिलें गर्म होती हैं। तो इस माहौल में हम रह रहे हैं तो क्या ही होना है। तो रासिखून फिल इल्म वो किसी भी शूशे के शिकार नहीं होते। यहां पर यह है कि सुनी सुनाई बात को आगे फैलाना झूठ के लिए काफी हदीस है। बड़े बड़े अपने आप को कहते हैं पढ़े लिखे और ये और वो,
کوئی بات اٹھی ہے بغیر تحقیق میں نے یہ سنا اور چسکے لینے شروع کر دیا آگے، یہ امیچورٹی ہے اور جاہلانہ پن ہے اور منافقانہ پن. ایسے لوگ ایسے منافق کرتے ہیں. اگر تو میں نے کوئی بات سنی، راسخون فی العلم کا تقاضا یہ ہے کہ بس میں نے سنا، بات ختم. مجھے کیا ملنا ہے دوسرے بیوی کو بتاؤں، بھائی کو بتاؤں، دوست کو بتاؤں؟ نہیں، میرا سگا دوست ہے. دوستوں کے دوست ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے پتا کوئی بات ہے، میں نے اپنے دوست کو بتا کہ کیا کرنا ہے، میں نے کون سے میڈل لینا ہے، میں نے. یہ ہوتی ہے اپلیکیشن. یہ اس کو تجربہ کر لیجئے. اگر تو آپ کا دوست آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہے، اس کا مطلب وہ کسی اور کو بھی کہہ رہا ہے، آپ کی بات کہہ رہا ہے. ایک وہ دوست ہوتا ہے جو ہوتا ہے مطلب جس کو، دوست الگ چیز ہے. اب ہر کسی کو ہم دوست ہی کہہ لیتے ہیں. محبت ہے تو ہر کسی سے محبت تھوڑی ہوتی، محبت ایک سے ہوتی ہے، دوستی ایک ہی سے ہوتی ہے. وہ دوست ہم جب دوست واقعی دوست جس کو ہم کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا بھائی ہر کسی سے ہیلو ہائی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی اس سے پہچان ہے، اس سے کوئی دفتر جا رہے ہیں، کوئی سکول کالج جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اتفاقاً وہاں مل گئے تو ہر روز جو ہے وہ مصافحہ ہے، سلام کلام دعا ہے، تو ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جو بھی ہے وہ دوست نہیں ہوتے، وہ شناسہ ہوتے ہیں. بس بھائی ہم ایک جگہ رہتے ہیں، ایک دفتر میں، ایک سکول، کہیں جہاں بھی کام کرتے ہیں، اس لیے ملنا جلنا رہتا ہے، تو واقفیت تو وہ واقفیت ہے. لیکن جو واقعی دوست ہوتا ہے اس سے بھی ہم کوئی بات جب کریں تو کسی مقصد کے تحت کریں، اگر تو کسی کا ذکر کرنا ضروری ہوا، وگرنہ اگر کوئی بات کہنی بھی پڑے دوست کو تو پردے غیب میں بغیر نام لیے. یہ یاد رکھیے، راسخون فی العلم والوں کے لیے، سب کے لیے نہیں. راسخون فی العلم یہ اس کا تقاضا ہے کہ اگر ہم دوست سے بھی بات کریں گے، اگر کرنی پڑے، یہ نہیں کہ بھائی ہم کرنی ہی کرنی ہے. میرا دوست ہے تو میں نے جو کچھ ابھی سنا تو بس میں نے جو ہے وہ فوراً دوست ملتے ہی میں نے وہ پوری کہانی بتانی ہے. یہ ہوتی ہے بیماری اصل میں. اگر وہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ واقعی جو دوست ہے، اگر اس سے بھی کئی بات کرنی پڑے تو پردے غیب میں کیجئے، غیب کے صیغے میں اگر کرنی پڑے، وغیرہ نہیں. مجھے کوئی بات پتہ چلی، ضروری نہیں کہ میرا دوست بھی اسے واقف نہیں. اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے میرے ساتھ میں نے کوئی واقعہ دیکھا، مجھ پر کچھ اثرات مرتب ہوں، جب میں اپنے دوست کو ہوں اس پر کچھ اور اثرات مرتب ہوں. اپنا اپنا مزاج ہے نا، اپنا اپنا علم ہے، وسعت ہے، ذہن ہے، مذاق ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ میں نے اثر لیا وہی میرا دوست لے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے. بھائی تھوڑی گہری بات ہے یہ. جو اثر میں لے رہا ہوں یہ ضروری ہے کہ میرا دوست بھی ویسا ہی اثر لے. اس لیے جو کچھ مجھے پتا ہے کسی کو مت کہو، اس کے اثرات اس پر کچھ اور ہوں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ واقعی دوست کے علاوہ جن کے ساتھ ہمیں واقفیت کی سطح کی دوستی، واقفیت کی سطح کی دوستی ہوتی ہے نا. اگر تو ویسے کسی انسان سے کوئی واسطہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر واقفیت کی حد کا کوئی دوست ہے، مطلب ہم کالج جا رہے ہیں، سکول جا رہے ہیں، کہیں بھی کام پر، بس دوستی وہ والی ہے کہ بھائی یہ بھی یہاں کام کرتا ہے، میں بھی کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں، جو بھی ہے، لڑکی ہو لڑکا ہو. اگر تو وہ بندہ آپ کو ہر بات کہہ رہا ہے، اس کی بھی دوست بن کر، سہیلی بن کر، جو بھی ہے، سمجھ لیں کہ وہ آپ کی، یعنی جو بھی دوست اس کا ہوگا، میں آپ جو بھی ہے، یقین جانیں کہ وہ میری غیر موجودگی میں، دوست کی غیر موجودگی میں میری باتیں بھی کسی دوسرے کو کہہ رہا ہوگا. یہ ایک بیماری ہوتی ہے، اپلیکیشن. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اکثر یہ ایسے ہی ہیں. میں نے تو تجربہ یہی کیا. 2-4 لوگ بیٹھے، واقفیت کی حد تک دوستی ہے، اور انہیں پورا جو ہے وہ کھنگال لیا پورا معاشرہ، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کہ لاسٹ پہ کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے. بھائی تو اللہ کس کو ہدایت دے؟ تم جیسے شیطانوں کو ہدایت دے اللہ. مطلب ہم وہ ایسے باتیں کرتے کہ ہم پورے کمپلیٹ ہیں، ان میں یہ خرابی ہے. اور خود کیا کر رہے ہیں؟ چگلیاں اور وہ بہتان. اب اکثر و بیشتر ہوتے ہیں بہتان، مطلب بغیر کسی تحقیق کے بہتان ہے. وہ ایک ہوتے ہیں چغل خور، اور دوسری ٹرم کیا ہے، اس کی بات اس کو بتانی. ٹھیک ہے، مطلب اگر میں کسی کی برائی کر رہا ہوں اور برائی اس میں ہو،
ایک تو یہ ہے، اگر اس میں برائی نہ ہو، یہ بہتانی تو ہے، غیبت ہے نا، غیبت، ٹھیک ہے، ایک غیبت ہے، غیبت سے بڑھ کر ہے بہتان۔ اللہ اگر تو کسی چیز شخص میں کوئی چیز موجود ہے، بھائی انسان انکمپلیٹ ہے، انسان کی ڈیفینیشن ہی وہ غلطی کرے گا۔ اب مجھ سے پوچھا بھائی فلاں صاحب کیسے ہیں، تو میرا جواب کیا ہونا چاہیے؟ بھائی جو فلاں صاحب سے ملے تو اس سے ملو، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو سکتا ہے میرے نزدیک وہ برا ہو، آپ کے نزدیک اچھا ہو، یا میرے نزدیک وہ اچھا ہو، آپ کے نزدیک برا ہو۔ تو جو میں نے تعارف سے لیا ہے، یا میں اس کو جس نظر سے دیکھتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ تم بھی میری نظر اس کو دیکھو۔ ہاں اگر تو یہ بتانے کی ضرورت ہوگی بھائی وہ کہ فلاں نے، کسی نے پوچھ لیا، تو اس کی جتنی بھی خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو اس پر جو ہے واضح کرو، نہ کہ برائیوں کو۔ اگر ہم نے برائیوں کو پیش کرنا شروع کر دیا، اس کا مطلب کہ میں کمپلیٹ ہوں، میں فرشتہ ہوں، وہ انسان ہاں وہ صحیح ہے بٹ اس میں یہ ہے، اس کا مطلب کہ میں کمپلیٹ ہوں، انسان جو ہے وہ اسی میں غلطی ہے، مجھ میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ بھائی انسان کی ڈیفینیشن ہی ہے کہ وہ غلطیوں کے ساتھ ہے، مگر میں انسان ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جتنی بھی اچھائی ہیں وہ ایک سائڈ، بندہ تو اچھا ہے لیکن شروع ہو گئے، وہ تیسرا بندہ سن رہا ہے اور یقین جیسے وہی آ رہی ہے اس پر۔ ایسے یہ ہوتے ہیں 2 نمبر لوگ، سطحی قسم کے لوگ۔ تو والراسخون فی العلم یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ سنی سنائی باتوں پر عمل کریں اور نہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلائیں، جتنا مجھے پتا ہے بس مجھے پتا ہے، کسی کے تعارف حاصل کرنا ہو تو وہ جو ہے اس سے جا کر بات کریں، اس کی سنیں، اپنی سنائیں، بس یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی دوست ہیں، صغیر دوست ہیں، واقعی دوست ہیں، تو وہ بھی فالتو قسم کی باتیں نہ کریں، انٹلیکچوئل باتیں کریں، گھٹیا باتیں نہ کریں۔ کوئی کسی کا ذکر ہو تو پردہ غیب میں، یہ ضروری نہیں کہ میرا دوست ہے میں سب کچھ پر جو ہے وہ جو ہے وہ بکتا رہوں، ٹھیک ہے۔ تو والراسخون فی العلم یہ جو کیٹیگری ہے، یہ ہر کسی واقعے کو اس کی نبض جو ہے وہ پہچان لیتی ہے بغیر کسی تعصب کے۔ اسی صورت میں ہم نے پڑھا کہ جب بھی کوئی شوشہ اٹھے، کوئی واقعہ اٹھے، کوئی بات اٹھے، اس بات کو، اس خبر کو خاص لوگوں تک پہنچایا جائے، وہ خاص لوگ اس کا کوئی صحیح نتیجہ نکال سکیں گے۔ یہی ہم نے ہدایت پڑھی قرآن میں۔ کوئی خبر اڑتی ہے تو اس کو عام لوگوں میں نہ پھیلایا جائے، بلکہ خاص لوگوں تک اس بات کو پہنچاؤ تاکہ وہ خاص لوگ اس بات کا صحیح نتیجہ نکال سکیں۔ ہر بندہ فلاسفر تو نہیں ہوتا، عام لوگ وہی پروپیگنڈا کچھ کرو، ہم نے یہ سننا تھا، کیا سننا تھا، یہ کہہ رہے ہیں لوگ، بھائی میں نے کسی لوگ سے نہیں سنا، میں تم سے سن رہا ہوں، یہ تمہارے اپنے ذہن کی خباثت ہے، لوگ سن رہے، بھائی کسی نے مجھے نہیں کہا، تم نے کہا، تو عام لوگ پھر ایسے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے راسخون فی العلم کیا ہوتے ہیں؟ ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ وہ تحقیق کرتے ہیں کہ بھائی اگر یہ چیزیں ہیں بھائی ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو نہیں لگتا، چلو تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کے نتیجے پر وہ صحیح بات پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن وہ ہونے چاہیے ایماندار، 2 نمبر نہیں، تعصب والے نہیں کہ میں نے یہ ثابت کرنا ہے تو وہاں جو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہی ثابت ہو کر رہے گا، حقیقت ثابت نہیں ہوگی۔ ہائپوتھیسس پہلے سے قائم کر بیٹھو تو وہی کو ثابت ہوگا جو مفروضہ ہوگا۔ اس لیے ہم جو بھی کتاب پڑھیں گے، کسی کے رائے کی متعلق کوئی رائے رکھنی ہے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، لیکن کون سی تحقیق؟ پرائمری تحقیق، سیکنڈری نہیں۔ علامہ اقبال کو پڑھنا ہے تو میں نے فلاں بندے صاحب کی کتاب پڑھی تھی، بھائی جو اقبال کو سمجھنا تھا اقبال کو پڑھتے، ہم پڑھتے سیکنڈری سورس۔ میں نے کسی انسان یا کسی بھی انسان کا میں نے وہ کرنا تھا، تعارف حاصل کرنا تھا، میں فلاں بندے کو پوچھوں گا، بھائی فلاں بندے کا تعارف حاصل کرنا تو اس سے بات کرتے ڈائریکٹلی، وہ ایسا نہیں ہے۔ تو راسخون فی العلم کیا ہے کہ وہ تحقیق کرتے ہیں اور حقیقت کی تلاش میں، تو حقیقت کی میں نے سن رکھا ہے کسی کے متعلق، میں نے سنا یہ کتاب ایسی ہے، میں نے سنا وہ بندہ ایسا ہے، بھائی سنا تو بس وہی، وہ ویسے بغیر تحقیق کے تو ویسا ہی ثابت ہوگا پھر نہیں۔ جو کتاب کہنا چاہتی ہے وہ ہم سمجھیں، نہ کہ خود اس کو سمجھائیں۔ جو انسان ہے وہ جو ہے اس کا تعارف حاصل کریں، نہ کہ میں جو تعارف میرے ذہن میں بیٹھا ہے اسی کو میں ثابت کروں۔ یہ منافقانہ روش ہے۔